اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ سے اس ویڈیو میں شب برات کی فضیلت اور اس کے کچھ نوافل شیئر کروں گا۔ شبان المعظم وہ مہینہ ہے جس میں ہر شخص کے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو شبان کی 15ویں شب کو آتی ہے، جسے لیلۃ البرات بھی کہا جاتا ہے، یعنی گناہوں سے نجات کی رات۔ یہ رات گناہوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات کی رات ہے۔ اس رات میں عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس رات کو گناہوں سے آزادی کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات میں دو قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ لوگ جو مشرک ہیں اور دوسرے کینہ پرور۔ اس رات میں آئندہ آنے والی لیلۃ البرات تک تمام مرنے والوں کا حساب و کتاب لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شبان کی 15ویں شب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو میں تلاش میں نکلی اور دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں موجود ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آج شبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان اور دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ کاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے اور اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتار دیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں اور آپ کا کوئی ہمسر نہیں، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی عبادت کی مشقت میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہ میں یہ عبادت کر کے اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس ماہ کی عبادت سے غافل ہیں۔ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، جس میں مخلوق کے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل بھی روزہ دار ہونے کی حیثیت سے پیش ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے شبان روزے رکھتے۔ ایک بار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اور مہینوں سے زیادہ شبان المعظم میں روزہ رکھنا کیوں پسند ہے؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں اس سال مرنے والوں کی موت لکھ دی جاتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری موت کا حکم بھی میرے روزہ دار ہونے کی حالت میں لکھا جائے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس رات کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اس رات میں عبادت کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور رب کی بارگاہ میں اپنے اور اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے دعائیں مانگے۔ اس رات عبادت کے کچھ نوافل ہیں، ان کا طریقہ کار سن لیں کہ کس طرح آپ نے ان نوافل کو پڑھنا ہے۔
اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لے اور بیل بٹن کو دبا دے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، شب برات یعنی لیلۃ البرات میں 100 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھیں کہ اس میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ اس نماز کو صلاۃ الخیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 30 صحابہ کرام نے بیان کیا کہ اس رات میں جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 مرتبہ دیکھتا ہے اور ہر بار دیکھنے میں اس کی 70 حاجتیں پوری کرتا ہے، جن میں سب سے ادنی حاجت اس کے گناہوں کی مغفرت ہے۔ اس لیے اس نماز کی بہت بڑی فضیلت اور اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس کے جو دوسرے نوافل ہیں کہ اس رات آپ 8 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص کو 25 مرتبہ پڑھیں، اور نماز مغرب 6 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ پہلی 2 رکعتیں درازی عمر کی نیت سے پڑھیں، اگلی 2 رکعتیں بلائے دفع ہونے کی نیت سے پڑھیں، اور آخری 2 رکعتیں کسی کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے پڑھیں، اور ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص کو 21 مرتبہ پڑھیں اور دعائیں مانگیں۔ اس رات قرآن پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں، صلاۃ تسبیح پڑھیں اور ساری رات عبادت میں مشغول رہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگیں، اپنے لیے اور اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے خصوصی دعا کریں اور روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی برکتوں اور رحمتوں سے فیض یاب فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کے گناہ معاف فرما دے اور تمام مسلمانوں کو خلوص کے ساتھ اس رات کی عبادت اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔